دبانا نہیں بٹن. پہلا سوال تمہارا ہے ایمان مجمل سناؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایمان مجمل آمنت باللہ کما بأسمائه وصفاته وبجميع أحكامه. ایمان مفصل سنائیے. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والغاسل. دوسرا سوال عید الفطر کی نیت. نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر کی واجب 6 ظاہر تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ تعالی کی میرا قاعدہ صحیح کی اللہ اکبر. تیسرا سوال واجبات نماز. تحریموں میں لفظی اکبر پہلا الحمد پڑھنا اور اس کے ساتھ کوئی سنت ملانا. فجر کی پہلی 2 رکعتوں میں قرآن پڑھنا الحمد سے پہلے پڑھنا. رکوع کر کے سیدھا کھڑا ہونا کرتے ہوئے درمیان بیٹھنا. پہلا قاعدہ پڑھنا اور تحیات پڑھنا. لفظی سلام سے نماز پڑھنا. ظہر و عصر میں قرآن آہستہ آہستہ پڑھنا امام کے لیے. مغرب اور عشاء کی پڑھنا واجب ہے اور نافل کی رکعتوں بلند آواز کے ساتھ قرآن پڑھنا. ذکر دعا پڑھنے کا پڑھنا رجاء میں 6 ظاہر تکبیر پڑھنا. واجبات میں اگر کوئی واجب بھول کر چھوڑ دیا تو سجدہ سے پڑھنا واجب ہے. اگر کوئی واجب چھوڑ دیا تو دوبارہ نماز پڑھنا واجب ہے. سجدہ کرنے نہیں کرنا چاہیے انشاءاللہ. چوتھا سوال غسل کا مکمل طریقہ. کس طرح غسل کیا جاتا ہے؟ غسل کرنے پہلے غسل کی نیت کے لیے پھر دونوں ہاتھ بٹوں تک پھر مٹکو جائیں. پھر سینہ کی جگہ نوزان میں تارک لگی ہو یا نہ ہو. پھر بدن پاک میں کہیں نجاست لگی ہوئی ہو اس کو نہیں ہوئے. اس کے بعد کلی اور ناک میں پانی چڑھانے میں کوئی موازنہ کریں. پھر ہاتھ میں پانی لے کر تارک کیا کر لے خصوصاً جوڑوں میں تاکہ کہیں پانی بہنے سے نہ رہ جائے. پھر دائیں کرنے پر پانی بہائے. پھر بائیں کرنے پر پانی بہائے اور پھر تمام بدن میں پانی بھر لینا. پھر تمام بدن کو بھر لینا تاکہ کہیں ہر جگہ بدن پر کوئی پانی بہنے سے نہ رہ جائے. پانچواں سوال یہ بتائیے کہ وضو میں کتنی چیزیں فرض ہیں؟ وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں. نمبر 1 چہرے کا ایک پاؤں ہونا. ایک پاؤں کو آنکھ پر منہ ہونا. چوتھائی سجدہ مدرا کرنے جانے کی اللہ پڑھنا. ایک پاؤں میں کھڑا کر دوسرے پڑھنا. چھٹا سوال سورہ سنائی والضحیٰ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحیٰ واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ کی واجب 6 ظاہر تکبیروں کے ساتھ اللہ اکبر. تیسرا سوال وضو کو توڑنے والی چیزیں. کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟
پیشاب یا پیخانہ کرنا، پیشاب یا پیخانہ کے راستوں سے کسی بھی چیز یا ہوا کا نکلنا، بدن کے کسی حصے یا مقام سے خون یا پس نکل کر ایسی جگہ بہنا جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے، کھانا یا پانی یا خون یا پس نکل کر کھانا یا پانی یا خون یا پس نکل کر کھانا یا پانی یا خون یا پس نکل کر کھانا یا پانی یا خون یا پس کے منہ بھر کے ہو جانا، اس طرح سو جانا کہ بدن کے جوڑ ڈھیلے پڑ جائیں، بے ہوش ہو جانا، غشی طوری ہو جانا، کسی چیز کا اس حد تک نشہ چڑھ جانا کہ چلنے میں قدم لڑکھڑائے، جس کی کوئی آنکھ سے کیچڑ یا پانی نکلنا، رکوع سجدہ والی نماز میں کہتا لگا کر ہنسنا۔ چوتھا سوال، شرائط نماز۔ پہلا پاکی، دوسرا شرمگاہ کو چھپانا، تیسرا نماز کا وقت ہونا، چوتھا قبلہ کی طرف منہ کرنا، پانچواں نیت کرنا، چھٹا تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ کا مطلب؟ اللہ اکبر کہنا۔ اچھا، پاکی کا مطلب؟ پاکی کا مطلب بدن بھی پاک ہو، کپڑا بھی پاک ہو۔ اچھا، اور ستر عورت کا مطلب؟ شرمگاہ کو چھپانے کا مطلب؟ گھٹنوں سے لے کے ناک تک کا چھپانا فرض ہے۔ اچھا، قبلہ کی طرف چہرہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ قبلہ کی طرف منہ کرنا، قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ اچھا، فرائض نماز۔ تکبیر تحریمہ، قیام، تلاوت، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، قاعدہ اخیرہ، اپنے ارادے سے نماز ختم کرنا۔ تیمم کا مکمل طریقہ، تیمم کس طرح کیا جاتا ہے؟ تیمم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر پہلے دل میں تیمم کی نیت کریں اور زبان سے یہ بھی کہہ لیں نویت ان اتیمم تقربا الی اللہ تعالی، پھر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کشادہ کر کے زمین یا دیوار پر ہاتھوں کو مارے، پھر دونوں ہاتھوں کو پورے چہرے پر اس طرح پھیرائے کہ جہاں تک وضو میں چہرے کا دھونا فرض ہے پورے چہرے پر ہر جگہ ہاتھ پھر جائے۔ اگر گلاب یا لکھی پہنے ہو تو اس کو ہٹا کر اس کے نیچے کی خال پر ہاتھ پھرائیں، پھر دوبارہ دونوں ہاتھوں کو زمین یا دیوار پر مار کر اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر اور بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پر رکھ کر دونوں ہاتھوں پر کینچیوں سمیت ہاتھ پھرائیں، اور جہاں تک وضو میں دونوں ہاتھوں کا دھونا فرض ہے وہاں تک ہاتھ کے ہر حصے پر ہاتھ پھر جائے، اور ہاتھوں میں چوڑیاں یا کوئی زیور پہنے ہو تو زیور کو ہٹا کر اس کے نیچے کی خال پر ہاتھ پھرائیں۔ اگر چہرہ اور دونوں ہاتھوں پر بال برابر جگہ پر بھی ہاتھ نہیں پھیرایا تو تیمم نہیں ہوگا، اس لیے خاص طور پر اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ چہرہ اور دونوں ہاتھوں پر ہر جگہ ہاتھ پھر جائے۔ اچھا، چھٹا سوال، والعادیات سورۃ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا، فالموریات قدحا، فالمنذرات صبحا، فأثرن به نقعا، ووسطن به جمعا، إن الإنسان لربه لقنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد، أفلا يعلم إذا بؤثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربكم بكم يومئذ لخبير۔ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا طالب علم عبد الصمد ابن سہیل خان، جس کا رول نمبر 2 ہے۔ عبد الصمد ابن سہیل خان، دعائے فرمود۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر
ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. اذان کا طریقہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے اللہ اکبر کا ٹہر جائے، پھر اللہ اکبر کہیں، پھر 2 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہیں، پھر 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہیں، پھر دائیں طرف منہ کریں، پھر حی علی الصلاۃ کہیں، پھر بائیں طرف منہ کریں، پھر حی علی الفلاح کہیں، پھر اللہ اکبر پڑھیں، پھر لا الہ الا اللہ پڑھیں. تراویح میں کتنی رکعت نماز؟ تراویح میں 20 رکعت نماز. تراویح کی نماز کون سی سنت ہے؟ سنت موقدہ. موقعات مطلب نہیں پڑھیں گے تو گناہ ملے گی. 5واں کلمہ سنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. 5 کلمہ استغفار. استغفر اللہ ربی من کل ذنب أذنبت عمدا أو خطأ سرا أو علانية وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وستار الغيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ایمان مفصل. بسم الله الرحمن الرحيم. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير شره من الله تعالى والبعث بعد الموت. عید الفطر کی نیت کے معنی 2 رکعت نماز عید الفطر کی 6 زائد تکبیروں کے ساتھ واجب اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر. کتنی رکعت ہوتی ہے؟ 2 رکعت. چھٹا سوال سورہ القاریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارعۃ ما القارعۃ وما أدراك ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش وأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما الحية نار الحامية. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. محمد طاہا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. دوسرا کلمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. دوسرا سوال ظہر میں کتنی رکعتیں ہیں؟ تراویح میں کتنی رکعتیں ہیں؟ تراویح میں 20 رکعت ہے. وضو کے فرائض. وضو کے فرائض 4 ہیں. منہ دھونا پریشانی کے بعد پوری طرح تک اور کان کھلو کے دوسرے کان کھلو تک دونوں ہاتھوں کو پہننے سمیت دھونا چوڑائی کرنا مسا کرنا دونوں کام کرنے سمیت دھونا. غسل کے فرائض. غسل کے فرائض 3 ہیں. کلی کرنا ناک میں پانی ڈالنا سارے بدن پر پانی بہانا. سورہ کوثر. محمد نور.
اس کے بعد ایان خان محمد واجد خان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. پانچواں کلمہ پنجم کلمہ استغفار. استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار الغیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. عشاء میں کتنی رکعتیں ہیں؟ عشاء میں 17 رکعت ہے. کون کون؟ 4 رکعت سنت غیر مقتدر، 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت مقتدر، 2 رکعت نفل، 3 رکعت وتر واجب، 2 رکعت نفل. وضو کرنے کا طریقہ؟ دونوں ہاتھوں کا کٹا سمیت دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، پورے چہرے کو دھونا، دونوں ہاتھوں کو کیونے سمیت دھونا، دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا. جمعہ میں کتنی رکعتیں ہیں؟ جمعہ میں 14 رکعت ہے. کون کون؟ 4 رکعت سنت مقتدر، 2 رکعت فرض، 4 رکعت سنت مقتدر، 2 رکعت سنت غیر مقتدر، 2 رکعت نفل. سورہ النحل. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. السلام علیکم ایان ورحمۃ خان. اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ایان خان. اس کے بعد حنزلہ تیار رہیں گے. حنزلہ ابن محمد ذیشان احمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سرائتی نماز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکی شرمگاہ میں چھپانا، نماز کا وقت ہونا، قبلے کی طرف منہ کرنا، نیت کرنا، تعبیر تحریمہ. پاکی کا مطلب؟ نمازی کا بدن، کپڑے اور نماز کی جگہ ہر قسم کی نجاست سے پاک ہونا. قبلہ کی طرف رخ کرنے کا مطلب؟ یعنی نماز میں قبلے کی طرف منہ کرنا. نیت کرنے کا مطلب؟ دل کے پکے ارادے کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے. زبان کے نیت کے الفاظ نکال لینا ضروری ہے. تکبیر تحریمہ کا مطلب؟ یعنی نماز میں شروع لفظ اللہ اکبر. تراویح میں کتنی رکعتیں ہیں؟ تراویح میں 20 رکعت ہیں. نیت سنا تراویح. نیت کی میں نے 2 رکعت. نماز تراویح کی سنت رسول پاک کی واسطے تعلق میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ. پانچواں کلمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نعرہ تکبیر. بسم اللہ الرحمن نعرہ الرحیم. رسالت. پچھلا کلمہ استغفار. استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانیۃ فاتوب الیہ من الذنب الذی عالم ومن الذنب الذی لا عالم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آپ حضرات اطمینان اور سکون کا ماحول بنائے رکھیں اور اطمینان سے بیٹھیں. بس کچھ ہی بچے بچے ہیں.
ایک دن میں مکمل نمازیں کتنی ہیں؟ ایک دن میں مکمل نمازیں 5 ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ جمعہ میں کتنے رکعتیں ہیں؟ جمعہ میں ہاں جمعہ میں کتنے رکعتیں ہیں؟ سورہ نصر۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ ٹھیک ہے۔ محمد حنظلہ ابن محمد ذیشان احمد۔ اس کے بعد ایمن بنت زاہد علی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ شرائط نماز کتنے ہیں؟ 6۔ کون کون؟ پہلا پاکی، دوسرا شرمگاہ کو چھپانا، تیسرا نماز کا وقت ہونا، چوتھا قبلہ کی طرف منہ کرنا، پانچواں نماز کی نیت کرنا، چھٹواں تکبیر تحریمہ۔ شرمگاہ کو چھپانے کا مطلب؟ ناک سے گھٹنوں میں چھپانا۔ پاکی کا مطلب؟ جس انسان کا جسم پاک ہونا، جس جگہ وہ نماز پڑھتا ہے اس جگہ کا پاک ہونا، اس کا لباس پاک ہونا۔ وقت ہونے کا مطلب؟ تکبیر تحریمہ کا مطلب؟ تکبیر تحریمہ کا مطلب اللہ اکبر کہنا۔ جمعہ میں کتنی رکعتیں ہیں؟ جمعہ میں 14 رکعت ہیں۔ کون کون؟ 4 رکعت سنت موقدہ، 2 رکعت فرض، 4 رکعت سنت موقدہ، 2 رکعت سنت موقدہ، 2 رکعت نفل۔ تراویح کی نماز فرض ہے یا واجب ہے یا سنت؟ تراویح کی نماز میں 20 رکعت سنت موقدہ ہیں۔ دعا کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونخفض ونرجو رحمتك نخشى عذابك إنا عذابك بالكفار ملحق۔ فجر میں کتنی رکعتیں ہیں؟ فجر میں 4 رکعت ہیں۔ کون کون؟ 2 رکعت سنت موقدہ، 2 رکعت فرض۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فجر کی سنت رسول پاک کے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میں رکھ آدھا شریف کی تو اللہ اکبر۔ سورہ لہب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمن۔ اس کے بعد آیت 26۔
जवाब बराबर नंबर 6 तकबीर तहरीमा बयान यानी खड़ी होना या तकबीर तहरीमा बयान यानी खड़ा रहना, किरात यानी बड़ी आयत या तीन छोटी आयत या एक छोटी सूरा पढ़ना या एक छोटी सूरा पढ़ना, रुकू करना, सिजदा करना, काज़ा खुदा अपने इरादे से नमाज खत्म करना। अगर उनमें से कोई भी चीज जान कर या भूल करना जैसा सिजदा पढ़ने से भी नमाज न होगी बल्कि दोबारा पढ़ना जरूरी होगा। वाजिबात नमाज तकबीर कहना, लफ्ज़ अकबर कहना, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना और उसके साथ कोई सूरा मिलाना, फर्ज की पहली रकातों में किरात करना, अल्हम्दुलिल्लाह को सूरत से पहले पढ़ना, रुकू करके सीधा खड़े होना, दोनों सजदे के दरमियान बैठना, पहला काज़ा करना, दूसरा तहियात करना, तीसरा लफ्ज़ सलामों से नमाज खत्म करना। अगर वाजिबात में से अगर कोई तीसरा लफ्ज़ सलामों से नमाज खत्म करना, ज़रूर वक्त में किरात आहिस्ता आहिस्ता करना। इमाम के लिए मगरिब को ऐशा की पहली दो रकातों वक्त फजर व जुमा वाइदैन और सब तरावी की सब रकातों में बुलंद आवाज के साथ किरात करना। वित्र में दुआ का पढ़ना, ईदैन में 6 जाए तकबीरें करना। वाजिबात में से अगर कोई वाजिब भूल कर ठीक कर रहे हैं तो जिसे पढ़ना वाजिब होगा। अगर रास्ते में किसी वाजिब को छोड़ दिया तो सच्चे सब करने से भी काम न चलेगा। तयम्मुम का तरीका, तयम्मुम करने का तरीका यह है कि बिस्मिल्लाह पढ़कर पहले दिल में तयम्मुम की नियत करें और ज़बान से यह भी कह लें नवैतु अन अतयम्मम तक़र्रुबन इलल्लाहि तआला। फिर दोनों हाथों के उंगलियों को कशादा करके जमीन में दीवार पर हाथ को मारे, फिर पूरे चेहरे पर इस तरह फेंक जाए कि जहाँ तक वुज़ू में चेहरा धोना पर घिरे, पूरे चेहरे पर हर जगह हाथ गिराए। अगर गुलाब मेहनत पहने हो तो उसको हटाकर उसके नीचे की कान पर हाथ गिराए, फिर 2 बार दोनों हाथों को पूरे चेहरे पर इस तरह 2 बार दोनों हाथों को जमीन या दीवार पर मार कर अपने दाहिने हाथ को बाएं हाथ पर रखकर बाएं हाथ को अपने दाएं हाथ पर रखकर दोनों हाथों को पूरे चेहरे पर इस तरह फेंक जाए कि जहाँ तक वुज़ू में दोनों हाथों का धोना पड़ जाए वहाँ तक के हाथ के हाथ मिट्टी पर हाथ फेंक जाए और हाथ में चूड़ियाँ या कोई जेवर पहने हो तो उसको हटाकर उसके नीचे की खाल पर हाथ गिराए। अगर चेहरा और दोनों हाथों पर बाल बराबर जगह भी नहीं गिराया तो तयम्मुम नहीं होगा। इसलिए खास तौर पर इसका ख्याल रखना चाहिए कि चेहरा और दोनों हाथों पर हर जगह हाथ गिराए। गुस्ल के फराइज़, नंबर 1 कुल्ली करना, नंबर 2 कुल्ली करना में पानी डालना, सारे बदन पर पानी डालना। सूरह फलाह और नसरत, ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. السلام عليكم. وعلیکم السلام. آیت 26. وعلیکم السلام. وضو کی سنت. وضو کے فرائض، وضو میں 4 فرض ہیں. وہ دونوں پیشانی کے بالوں سے پھٹی کے نیچے اور ایک کان کی لو تک
طریقہ. نیت کرنے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد مسواک استعمال کی جائے. پھر گٹوں یا کھادوں کو پانی سے مل اور انگلیوں کا خلا کرے. پھر بائیں ہاتھ میں لوٹا وغیرہ لے کر دائیں ہاتھ پر انگلیوں کی طرف سے شروع کر کے گٹے تک 3 بار پانی بہائے. پھر بائیں ہاتھ پر انگلیوں کی طرف سے شروع کر گٹے تک 3 بار پانی بہائے. پھر 3 بار کلی کرے. اس طرح کی تمام منہ کے اندر حلق کی جڑ تک پہنچ جائے. پھر 3 بار کلی کرے. اس طرح کے منہ کے تمام جڑوں اور دانتوں کے سب کھڑکیوں میں پہنچ جائے. پانی پکڑ جائے. پھر وضو میں اس طرح کلی کرنا سنت مؤکدہ ہے اور غسل میں فرض ہو. اگر روزہ دار نہ ہو تو ہر کلی کا گلا کے ساتھ کرے. پھر ناک میں اگر ریت لگی ہو تو بائیں ناک سے صاف کر کے ساتھ کی مدد سے 3 بار منہ بازو تک پانی چڑھائے تاکہ کوئی بال بھولنے سے آزادی نہ رہے. پھر چہرے پر اچھی طرح پانی مل کر اس کو 3 بار اس طرح دھوئے کہ ایک کان کیلو دوسرے 3 کیلو تک ہر بال اور ہر حصہ پر 3 بار پانی ڈالے. اگر بارش ہو تو اس طرح خلا کرے کہ انگلیوں کو گردن کی طرف سے داخل کرے اور سامنے نکالے اور اس کے بعد اور کھال پر پانی بہائے. پھر دونوں ہاتھوں پر پانی مل کر پہلے دائیں ہاتھ پر سر ناخن سے شروع ہو کر کے نصف بازو تک 3 مرتبہ پانی بہائے. پھر سر کا مسا اس طرح کرے کہ دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے اور کلمے کی انگلیاں چھوڑ کر باقی 3 انگلیوں کے سرے ملا کر پیشانی کے بال سوکھنے کی جگہ پر اگر بال ہو ورنہ اس کی کھال پر رکھے اور سر کے اوپری حصے پر گھٹی تک اس طرح لے جائے کہ اس کے بعد کلمے کی انگلیوں کے پیٹ سے کان کے اندرونی حصے کا مسا کرے اور انگوٹھے کے پیٹ سے کان کے بیرونی سطح کا مسا کرے اور انہیں انگلیوں کی پشت صرف گردن کا مسا کرے. پھر پانی سے دونوں پاؤں ملے اور بائیں ہاتھ کی چھولیاں سے اس طرح خلا کرے کہ بائیں پاؤں کی چھولیاں سے شروع کر کے انگوٹھے پر ختم کرے اور بائیں پاؤں میں انگوٹھے سے شروع کر کے چھولیاں پر ختم کرے اور دونوں پاؤں پر انگلیوں کی طرف سے نصف پنڈلی تک ہر حصہ اور ہر بال اور ہر حصہ کھال پر 3 بار پانی بہائے. تراویح کی نماز کیا ہے؟ تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے. کب پڑھی جاتی ہے؟ عشاء کے بعد رمضان کے مہینے میں پڑھی جاتی ہے. دعائیں سناؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک. اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک إن عذابک بالکفار ملحق. چھٹا کلمہ سناؤ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق ما رد الكفر. اللهم
وعلیکم السلام. میرا فاطمہ، اس کے بعد الفیہ خاتون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وضو کے بعد کی دعا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اجعلنا من التوابین واجعلنا من المتطہرین. وضو کے مکروہات. وضو کے لیے ناپاک جگہ بیٹھنا یا ناپاک جگہ وضو کا پانی گرانا، اعضائے وضو کو لوٹا وغیرہ پانی ٹپکانا، مسجد کے اندر وضو کرنا، پانی میں تھوکنا یا ناک چھڑکنا، اگرچہ چاہے دریا خود کو ہوا قبلے کی طرف تھوکنا یا ناک قبلے کی طرف تھوکنا یا انگلی کرنا، بے ضرورت دنیا کی باتیں کرنا، ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کرنا، اتنا کم پانی خرچ کرنا کہ سنت ادا نہ ہو، چہرے پہ زور سے بازی مارنا، ایک ہاتھ سے منہ دھونا کیونکہ یہ ہندو کا طریقہ ہے، گلے کا مسح کرنا جبکہ گردن کا